یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے، پھر نئے سرے سے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا جیب میں پوٹی کوڑی نہیں قرض لے کر کے آپ نے پہنایا ہے، اس احسان کو بھی بچہ بھول جائے گا۔ آپ نے مکان بنا کر کے بچے کو دیا ہے، جب اس کا زمانہ آئے گا تو آپ کا مکان مقبرہ بن جائے گا، وہ اجاڑ کر کے پھینک دے گا، شیش محل بنائے گا، آپ کے تینوں احسان کو یاد نہیں رکھے گا۔ لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک احسان کر دیجئے، زندگی میں کبھی نہیں بھولے گا۔ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی پر احسان یاد رکھے گا۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کلیلہ دیمنا، مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، سنسکرت زبان میں کتاب ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا فارسی میں، پھر فارسی سے عربی میں، مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ مدرسے کے لوگ زبان کے دشمن نہیں ہیں، ہر زبان کو اپنی زبان سمجھتے ہیں، دشمن نہیں سمجھتے۔ کلیلہ دیمنا کتاب پڑھائی جاتی ہے مدرسے میں۔ اس کتاب میں لکھا کہ 3 جانور تھے، شیر تھا، چیتا تھا، گیدڑ تھا، تینوں متر تھے، ایک ساتھ مار کر کے لاتے تھے، بانٹ کر کے کھاتے۔ 3 جانور کو مارا، گدھا کو مارا، خرگوش کو مارا، ہرن کو مارا۔ تو شیر جو راجا تھا اس نے اپنے وزیر چیتا سے بولا بانٹو، کیسے بانٹتے؟ کہا حضور بٹوارا آسان ہے، یہ خرگوش چھوٹا ہے، یہ گیدڑ کھا لے گا، اور میں چھوٹا بھی نہیں بڑا بھی نہیں، بیچ بیچ کا ہوں، ہرن کھا لوں گا۔ اور آپ سب سے بڑے ہوئے، گدھا سب سے بڑا ہے، گدھا۔ شیر کو غصہ آیا، مارا منہ پر تماچا کھینچ کر کے لہو لہان ہو گیا، میں اس بٹوارے کو نہیں مانتا۔ شیر چاہتا تھا کہ میرے حصے میں ہرن آئے، اس کے حصے میں گدھا آ گیا۔ اس نے کہا میں اس تقسیم کو نہیں مانتا۔ اس نے لومڑی سے، گیدڑ سے کہا کہ تم بانٹو، کیسے بانٹو؟ کہا حضور بٹوارا آسان، یہ جو خرگوش ہے یہ آپ کے ناشتے میں کھانے کا، یہ جو ہرن ہے یہ دوپہر میں کھانے کا، اور یہ جو گدھا ہے الو کا پٹھا یہ آپ کے سیدھے رات میں کھانے کا، شہری کے ساتھ۔ شیر کو حیرت ہوئی کہ کتنی بڑھیا تقسیم کیا۔ کہا سب میرے لیے۔ کہا حضور آپ تو راجا ہیں، بچا تو روزی، نہیں بچا تو روزہ۔ سبحان اللہ۔ کس اسکول میں پڑھ کر کے آئے، کس اسکول سے پڑھ کر کے آئے، کس مدرسے میں ٹریننگ ہوئی ہے؟ کہا حضور کسی اسکول میں نہیں پڑھا، کسی مدرسے میں تعلیم نہیں ہے۔ اس ایک تماچے نے بتا دیا کہ بٹوارا کیسے ہوتا۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو۔ انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو۔ کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، تم علم سے پھولوں سے نیا باغ کھلا دو۔ ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو۔ بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تن بے ہوں، جیسے تن بے ہوں، جلا دو کہ دبا دو۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹی کو چولہے پر، بیٹے کو چولہے پر بٹھائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ زور کا جھٹکا تھوڑا دھیرے سے لگا ہے اور جلدی سے اٹھا کر کے نیچے لایا ہے، اور پھر تاک رہیں گے کہیں دیکھ تو نہیں لیا۔ کنیا کے بھی ماموں، دلہا کے بھی ماموں، دونوں ہاتھ ایک ساتھ اٹھ رہا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ قرآن کے حوالے سے بڑا خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بچوں کو ڈاکٹر بننے سے پہلے، پروفیسر، انجینئر بننے سے پہلے قرآن کے نور سے مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، دنیا میں کوئی مشین نہیں ہے، دنیا میں کوئی عالم نہیں ہے،
جو آپ کو بتا سکے کہ یہ آپ کا دل زندہ ہے یا مردہ ہے، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، خدا سے آپ کو تعلق ہے یا نہیں، آج وہ ایک ہی چیز ہے جو بتا سکتی ہے کہ دل زندہ ہے، دعا قبول ہوتی ہے، خدا سے تعلق ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، صرف اور صرف قرآن ہے۔ اس دل میں اگر قرآن ہے تو یہ دل زندہ ہے، اور اگر قرآن پر عمل ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ قرآن سے تعلق ہے تو اس کا مطلب ہے خدا سے تعلق ہے۔ جس دل سے قرآن نکل گیا، جس قرآن پر عمل نہیں، جس قرآن سے تعلق نہیں، گارنٹی ہے دعا بھی قبول نہیں، دل بھی زندہ نہیں، خدا سے بھی تعلق نہیں۔ بچہ جا رہا تھا، ایک عالم نے پکڑا، پوچھا بیٹا کچھ پڑھے لکھے ہو؟ تو صرف 4 باتوں کا علم ہے، اس سے زیادہ کی مجھ کو ضرورت نہیں ہے۔ سر چکرا گیا، کمپٹیشن کا دور ہے، علم کا پہاڑ بننا پڑتا ہے، تب دنیا ترقی پر اٹھاتی ہے۔ یہ بچہ کہہ رہا تھا مجھے 4 باتوں کا علم ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ حیرت میں پڑ گئے، پوچھا بیٹا کیا معاملہ ہے، کیا ہے 4 باتیں؟ کہا مجھ کو دماغ کا علم ہو چکا ہے، سر کا علم ہو چکا ہے، مجھ کو دل کا علم ہو چکا ہے، مجھ کو زبان کا علم ہو چکا ہے، مجھ کو کان کا علم ہو چکا ہے، اس سے زیادہ مجھے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا بیٹا سمجھائیں، کہ سر کا علم ہے کہ یہ سر صرف اللہ کے آگے جھکے گا، کسی کا آگے جھک نہیں سکتا۔ دل کا علم ہوا کہ اس دل میں صرف خدا بسے گا، کوئی بس نہیں سکتا۔ کان کا علم، زبان کا علم ہے کہ زبان سے قرآن کی تلاوت ہوگی، اور کان کا علم ہے کہ قرآن کو سنا جائے گا اور کچھ نہیں سنا۔ آخری مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ 1 سال ہو گیا شادی کو، بچہ نہیں۔ 2 سال ہو گیا شادی کو، 2 سال ہو گئے بچہ نہیں۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا ارے کیسا جوان ہے، شادی ہو گئی ہے، کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا۔ بیچارہ منہ چھپا کر کے چل رہا ہے کہ کس کو جواب دے، کس سے منہ چھپا۔ رات کے اندھیرے میں ہاتھ اٹھایا، دعا کیا مالک کس سے منہ چھپائیں، بیٹا نہ دو صحیح ایک بیٹی دے دے، وعدہ کرتا ہوں جب اس کی شادی ہوگی اس کو دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا۔ قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی، دعا قبول ہو گئی، بیٹی نصیب ہو گئی، لیکن جب جوان ہوئی بیٹی، شادی کا وقت آیا، جیب میں پھوٹی کوڑی، گھبرا کر کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، حضرت غضب ہو گیا، جھوٹا ہو رہا، اللہ سے وعدہ کیا تھا بیٹی کی شادی ہوگی، دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں۔ ارے گھبراتا کیوں ہے، دنیا کا سب سے بڑا مالدار تو ہے، دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے۔ کہا حضرت کیوں مذاق کر رہے ہیں، پھوٹی کوڑی نہیں ہے، مکان دکان نہیں ہے، زمین جائیداد نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور آپ مذاق اڑا رہے ہیں کہ مالدار ہو، دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے۔ عقل کا نہ کھلو، دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے، تم جھوٹا نہیں ہو سکتے، اللہ سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کرو۔ جب تک تمہاری بیٹی سسرال رخصت نہیں ہوتی ہے اس کو قرآن کی تعلیم دو، جب وہ سسرال رخصت ہونے لگے اس کو قرآن کے ساتھ رخصت کر دو۔ دنیا کی کوئی دولت قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ہمارا بیٹا بعد میں ڈاکٹر بنے گا، بعد میں پروفیسر بنے گا، پہلے قرآن پڑھ کر کے مسلمان بنے گا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بے وقوف مدرسہ جائے گا، عقل مند اسکول جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے، پھر نئے سرے سے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے، اس کی امت کو۔ میں جب آ رہا تھا ابھی بستی پہنچا نہیں تھا، دوپہر کا وقت تھا،
تو میں نے 4 آدمی کو دیکھا چکھنا لے کر کے دارو پی رہا ہے. میرا ارادہ ہوا کہ گاڑی سے اترتے جا کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا افطار کا وقت ہو گیا. 4 آدمی چکھنا لے کر کے بیٹھے اور چکھنا لے رہے ہیں, دارو مزہ سے پی رہے. تو لوگ بولنے لگے کہ شاید ہی کوئی گاؤں بچا ہوا, کوئی گھر بچا ہوا. 99 لوگ پیتے ہیں, صرف 1 آدمی بچا ہوا. اب غور کیجئے, جب گناہ میں, نافرمانی میں اور نیکی میں نافرمانی غالب آ جائے تو اللہ کی پکڑ آسمان سے اتر جاتی ہے. اس پیغام کو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ جوانی میں بگڑیں گے, بڑھاپے میں سدھریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. آپ کے گھر میں انڈا ہوگا, کچا انڈا, اس کو آپ توڑیے, دارو کے گلاس میں ڈال دیجیے. کچا انڈا اس کو توڑیے اور گلاس میں ڈال دیجیے, دارو کے گلاس میں ڈالیے. وہ اس طرح ٹائٹ ہو جائے گا جیسے چولہے پر ابلا ہوا انڈا. آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں کہ دارو میں کتنا شعلہ ہے, کتنی آگ ہے. کچا انڈا دارو کے اندر, شراب کے اندر آپ نے ڈالا, وہ ٹائٹ ہو گیا. اس سے اندازہ کیجئے کہ شراب کے اندر کتنی آگ ہے. اور جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اکڑی کا کیا حال ہے. دوسرا نمونہ آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. گوشت کی 1 بوٹی آپ پانی کی بوتل میں ڈالیے, 3 دن کے لیے چھوڑ دیجئے. گوشت کی 1 بوٹی آپ دارو کی بوتل میں ڈالیے, 3 دن کے لیے چھوڑ دیجئے. 3 دن کے بعد دیکھیے, جس پانی کی بوتل میں آپ نے گوشت کی بوٹی ڈالی ہے اس کا رنگ 3 دن کے بعد بھی نہیں بدلے گا. جیسا 3 دن پہلے تھا 3 دن کے بعد بھی رہے گا. اور جس گوشت کی بوٹی کو آپ نے شراب کی بوتل میں ڈالا ہے, 3 دن کے بعد دیکھیے وہ بوٹی چربی کی طرح پیلی پڑ جائے گی. جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی, اکڑی کو اسی طرح پیلا کر. آپ کسان آدمی ہیں, جب آپ کے کھیت میں کیڑا لگتا, کھیتی میں کیڑا لگتا, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ خطرناک قسم کا زہر گڈھا سے لے کر کے آتے ہیں, اس کو آپ پانی میں گھولتے, اسپرے مشین سے آپ اسپرے کرتے. کل تجربہ کر کے دیکھ لیجیے, آپ اسی اسپرے مشین میں 1 بوند صرف شراب کی ڈال دیجیے, 1 بوند, اور 99 بوند پانی آپ اس اسپرے مشین میں ڈال دیجیے. 99 بوند پانی کو 1 بوند شراب سے گھول دیجیے. 99 بوند پانی میں 1 بوند آپ نے شراب ڈالی ہے, 1 قطرہ شراب ہے, 99 بوند پانی ہے. اس کو گھول کر کے اسپرے مشین سے آپ پھول پر اسپرے کیجئے. 10 روز 20 روز کے بعد پھول کا حال دیکھیے, پھول مرجھا جائے گا. جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اندر کا پھول بھی اسی طرح مرجھا جائے گا. میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں, صرف دارو سے 1 سال آپ بچ جائیے, اللہ آپ کو مقدر کا سکندر بنا دے گا. دنیا پیچھے ہوگی, دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی. اللہ آپ کو بھی بچائے گا, آپ کے خاندان کو بھی بچائے گا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے, کوئی پلائے گا چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں, ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں. نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے, وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے. ملا ہے زہر شربت میں, ملا ہے زہر شربت میں, چھپی ہے آگ پانی میں. ملا ہے زہر شربت میں, چھپی ہے آگ پانی میں. جوا سے آدمی ترقی کرتا ہے, کتنی ترقی ہوئی ہے. لوگ اگر جوا سے ترقی کرتے تو اڈانی اور امبانی بن جاتے. دکھائیے گاؤں میں جس نے جوا کھیل کر کے کروڑ پتی بن کر کے دکھایا ہو, جو 4-5 آدمی کا آپ نام دیجیے, مشکل ہے. جوا سے 1 سال میں 2000 نوجوان خودکشی کرتے ہیں. جوا میں ہارنے کی وجہ سے اس کا غم اور صدمہ اتنا گہرا ہوتا ہے
کہ ٹرین کی پٹری میں جا کر کے کٹ جاتے ہیں، زہر کھا کر کے مر جاتے ہیں، پھانسی کے پھندے سے لٹک جاتے ہیں۔ گورکھپور میں سول سرجن ہاسپٹل ہے، اس ہاسپٹل میں 4 نوجوان جوا کھیلتے ہوئے پکڑے گئے۔ پولیس والے نے کہا کہ کہاں سے پیسہ لایا تھا؟ ان نوجوانوں نے کہا کہ اپنا خون بیچا تھا، خون بیچ کر کے جو پیسہ آیا تھا اس کو جوئے میں ہار گئے۔ جوا ایسا تماشا ہے کہ اشرف المخلوقات انسان کو تماشا بنا دیتا ہے۔ اتر پردیش میں ایک اتنا بڑا زمیندار تھا، 3 ریلوے اسٹیشن اس کی زمین میں تھے، 3 ریلوے اسٹیشن اس کی زمین میں۔ اس کا بیٹا جب جوا کھیلنے لگا تو زمین ہارتا گیا، ہارتا گیا، ہارتا گیا، یہاں تک کہ پیر کے نیچے سے زمین بھی نکل گئی۔ اس کے بعد جس کے باپ کی زمین میں 3 ریلوے اسٹیشن تھے، اس کا بیٹا اسی زمین میں کھڑا ہو کر بھیک کا کٹورا لے کر کے بھیک مانگ رہا تھا۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک نوجوان کے پاس 75 لاکھ روپے تھے،